اور ہم بحیثیت مسلمان اپنا اپنا کردار ادا کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کیجیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس پر اور کتاب مقدس پر اور دین اسلام پر پہرا دینے والے ہیں۔ ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اسلام کی سوداگری نہیں ہو سکتی، نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کتاب اللہ کی عظمت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا تھا، حضور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، توہین کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ امت پر لازم ہے کہ جو توہین رسالت کرتا ہے، توہین مصطفیٰ کرتا ہے، امت اس سے بدلہ لے، انتقام لے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ہارون رشید نے پوچھا اگر امت بدلہ نہیں لے سکتی تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ ایسی امت کو مر جانا چاہیے کہ جس نبی کی توہین کی جا رہی ہو، تنقید کی جا رہی ہو اور امت گونگی بہری بن کے بیٹھ جائے اور انتقامی کارروائی نہ کرے، ایسی امت کو مر جانا چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے طور پر کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ تحریری پوسٹ کے ذریعے ہو، چاہے ویڈیو کے ذریعے، ویڈیو بیان کے ذریعے ہو، تو جیو نیوز کا بائیکاٹ بھی کرے اور اس کے بین کرنے کا مطالبہ بھی کرے حکومت مکہ سے، اور 15 دن کی جو پیمران پابندی لگائی ہے اس کو تمام مسلمان مسترد کرے اور پکا پکا اس کو بین کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے قلب کو ٹھنڈک پہنچے کہ ان لوگوں کو اور جیو نیوز کو، یہود نصارہ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے والے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان کی عزت پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ پرزور آواز حکام بالا تک پہنچے گی، پیمرا تک پہنچے گی، یہود نصارہ تک پہنچے گی، انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد کوئی بھی گستاخی کی جسارت نہیں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے مال کے ارض و سما ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر پہرا دینے کی اور اپنا حق ادا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں قبر اور حشر میں سرخرو ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔